السلام علیکم جناب. کرونا وائرس کی سچویشن میں مجھے پورے طریقے سے امید ہے کہ آپ سب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے اور ایس او پی کا بھی بالکل خیال نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے. خیر، آج کی ویڈیو ٹپیکل سیریز کی ایک ویڈیو ہے. ٹپیکل سیریز میں میں پاکستان کی بہت ٹپیکل چیزوں کے بارے میں بات کروں گی. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ٹپیکل فیملی، ٹپیکل پاکستانی فیملی، ٹپیکل پاکستانی فیملی ممبرس، جو بھی آپ کہنا چاہیں. چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے ہائی ریٹڈ رشتہ دار، سب سے ہائی ریٹڈ فیملی ممبر پھپھو ہے. پھپھو اتنا ہائی ریٹڈ رشتہ ہے کہ پاکستان والوں نے اس پہ پورا ڈرامہ ہی بنا دیا. پھپھو ایک ایسی عورت ہوتی ہے جسے شادی میں ہر تصویر میں آنے کا شوق ہوتا ہے. اسے ہر کسی کے گھر کی خبریں ہوتی ہیں، جیسے فرید کی بیٹی کی نند کی شادی میں کھیر بالکل بکواس تھی، یا پھر رشیدہ کے بیٹے کی سالی کا بچہ کسی غریب اسکول میں جاتا ہے. انہیں سب پتہ ہے. اکثر یہ بالکل امریکہ کی طرح ہوتی ہیں کیونکہ امی ہر بات پہ یا دیسی مومز ہر بات پہ کہتی ہیں یہ تمہاری پھپھو کی سازش ہے، یہ سارا تمہارا پھپھو کا کرا کرایا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے پورے خاندان کی. اب آتی ہے مامی. اب یہ بہت انڈر ریٹڈ ہے، لیکن ان کا مقابلہ بھی پھپھو کے ساتھ ساتھ کا ہوتا ہے. ان کو بھی پورے خاندان کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلانی ہیں انہوں نے، اور ایسے ظاہر کرنا ہے کہ یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. خیر، اب ان کی ایک اور کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ فضول میں یہ اپنے بچوں کا کمپٹیشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے نمبر کم آتے ہیں، ظاہری سی بات ہے. تو پھر ہوتا ہے مزہ، پھر ان کو آتا ہے مزہ، اور ان کو لگتا ہے جیسے ہی مس نو اٹ آل، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مس نو اٹ آل بنے. اس کے بعد آتی ہیں چاچی. تیسرے نمبر پہ آتی ہیں یہ. اور وہ لڑکیاں جن کو شیشے کے سامنے بیٹھ کے رونے کا شوق ہوتا ہے وہ چاچی مٹیریل ہوتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی بھی بہت امپورٹنس ہے جیسے چاچو کی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی بالکل بھی امپورٹنس نہیں ہوتی. کوئی بھی ان کو کوئی بھاؤ نہیں ڈال رہا ہوتا. اور یہ ایسی ہوتی ہیں جیسے ان کو اپنے جہیز کو بہت سنبھال کے رکھنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی چیزیں استعمال نہیں کرنے دیتی. تو یہ تو چلو ان کا پرسنل ہے، لیکن اسٹل ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، ان کو کوئی گاس نہیں ڈالتا. اب لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ہی اینٹی فیمنسٹ ہے، کب سے عورتوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. تو آپ بات کر لیتے ہیں چاچو کی. اب چاچو ایک بہت ہی کول سا کیوٹ سا رشتہ ہوتا ہے. یہ خاندان میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے بہت لاڈلے ہوتے ہیں. ان کی ہر کوئی بات مانتا ہوتا ہے، مطلب بات مانتا تو نہیں ہے لیکن بات سن لیتا ہے. سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ضروری کوئی نہ کوئی ان کا نک نیم ضرور ہوتا ہے. اب اگر چاچو ہیں تو تایا ابو بھی ہیں. اب یہ جو تایا ابو ہوتے ہیں، یہ انسان سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے. اسے اپنی سپیریورٹی انجوائے کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. خاندان میں سب ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن ان کو کسی بھی معاملے سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. اور اب آتے ہیں ماموں پہ. یہ بہت ہی عظیم رشتہ ہے کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی بولیں گے تو اگلے 2 مہینوں کے لیے اپنی امی سے چپیڑیں اور لطر کھانے کے لیے تیار ہیں. جس طرح ماموں کی عمر یا باری بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. جیسے سب سے چھوٹے ماموں کا سب سے کم درجہ اور سب سے بڑے ماموں کا سب سے زیادہ. جب تک آپ اپنے والد صاحب کے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، امی آپ کا بھرپور ساتھ دیں گی، لیکن جیسے ہی آپ امی کے خاندان کی طرف آتے ہیں تو جناب آپ کی خیر نہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم خالہ پہ. شدید زبردست قسم کا رشتہ ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ اچھی اپنی چھوٹی خالہ لگتی ہے. اب پھپھو اگر ددیال سے ہوں تو خالہ ننیال سے ہوں گی، اور ان دونوں کی ایسی فاسٹ اینڈ فیوریس لڑائی ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چانس نہ دیں. تو اس حساب سے مجھے خالہ بڑی فٹ لگتی ہیں، بڑی زبردست لگتی ہیں. یہ خالہ کا ایک جو امیج ہے وہی بڑا زبردست ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئے سب رشتہ دار جو آپ کے امی ابو کے بہن بھائی ہو گئے. اس کے بعد ہوتے ہیں آپ کے امی ابو کے امی ابو. اب میرے دادا ابو کی وفات تو تقریباً 25-26 سال پہلے ہو چکی تھی، اس لیے مجھے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا پیار یا کس طرح کا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے دادا ابو ہیں تو آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ کیا سین ہوتا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے. اب جو دادی ہوتی ہیں وہ ٹیم اپ کرتی ہیں ود دی پھپھو، اور اگر پھپھو اور دادی ایک جگہ پہ بیٹھی ہو تو پھر آپ کی امی کی کوئی حالت نہیں رہتی. صحیح ہے، کیونکہ ٹپیکل فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھپھو اور دادی کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ آپ کی امی سے کام کرواتی ہیں، برتن دھلواتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، تانے مارتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے بہت سارے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا. اور جن کے ایسے نہیں ہوتے نا وہ پھر بہت ہی برگر ہیں، وہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے. ہے. اس کے بعد آتے ہیں نانا ابو. اب نانا ابو جو ہیں وہ اپنے نواسوں اور نواسیوں سے زیادہ اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ پیار کرتے ہوتے ہیں. تو لیکن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بائسڈ ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل ہے. اس کے بعد آتے ہیں نانی. اب میری نانی کی وفات تو بہت زیادہ پہلے ہو چکی تھی، تو مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ کس طرح کا سین ہوتا ہے، کیا پیار ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سنا ہے کس طرح کی نانی بہت اچھی ہوتی ہیں وہ. تو مجھے وہ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا اپنی نانی کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے.
اب آ جاتے ہیں اپنے کزنس کے اوپر. اب ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا کزن ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے فضول میں, وداؤٹ اینی ریزن آپ کا کمپٹیشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آپ جیتے ہیں, کبھی وہ جیتا ہے, لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خاندان میں ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی کزن ضرور ہوتی ہے, اور میں نے ایسی بولا ہے کیونکہ ایسی ہی ہوتی ہے, ایسی کزن ہوتی ہے جو ہمیشہ ہر بات پہ بے ہوش ہو جاتی ہے, جس کو بے ہوش ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے, وداؤٹ اینی ریزن بھی بے ہوش ہو جاتی ہے, ود ریزن بھی بے ہوش ہو جاتی ہے, اس ٹائپ کے. پھر خاندان میں اور بھی بہت سارے ٹائپس کے کزن ہیں. کوئی سب سے چھوٹا کزن ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے, سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں. کوئی سب سے بڑا کزن ہوتا ہے جس کے بچے بھی آپ کے برابر کی عمر کے ہوتے ہیں. تو بہت مزے کے کزنس والا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد خاندان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے خاندان کے ہی نہیں ہوتے, لائک سیکنڈ کزنز, سیکنڈ جو پھپھو چاچی ہوتے ہیں, ان کو تو بندہ برداشت کر سکتا ہے. اب ہمارے علاقے میں, ہمارا جو گاؤں ہے اس کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں, کوئی بھی عورت آ کے کہتی ہے بیٹا میں تمہاری پھپھو ہوں, میری تو 2 پھپھو ہیں اور 3-4 ملا کے کوئی سیکنڈ پھپھو ہو گئی, تو بھائی تم کون ہو؟ لائک میں کہتی تو نہیں ہوں, لیکن اس طرح کا سین کافی دفعہ ہوتا ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ جی ہم تمہارے ابو کی بہن بنی ہوئی ہیں اور ہم تمہاری امی کی بہن بنی ہوئی ہیں, تو خالہ پھپھو آپ کو ہمارے علاقے والی سائڈ سے بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں. اس کے بعد خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی عورت یا مرد ضرور مشہور ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کالا جادو کرواتا ہے. اگر آپ کے گھر میں گلاس ٹوٹ گیا ہے تو یہ بھی ان کے کالے جادو کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کا دوپٹہ استری کرتے ہوئے جل گیا ہے تو یہ بھی اس بندے کے کالے جادو کی وجہ سے ہوا ہے. اور 90% یہ مشہور عورتوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں 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 کالا جادو کرواتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ وہ تعویذ کرواتی ہے. تو اس ٹائپ کی پاکستانی ٹپکل فیملی. پھپھو آپ کدھر جا رہی ہیں؟ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ پھپھو نہیں نہیں پھپھو.